مجھے اس تصویر کو دیکھ کے گانا یاد آیا، اور وہ جیسے نہیں ہم رخصتی کے لیے تیار ہیں میاں صاحب، محمد بن زائد جو ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کو ملنے سے انکار کر دیا۔ ہم یہاں پہ وہ لال پری کو ملیں گے، اسی اسلام آباد کورٹ کے اسی جج صاحب پہ وہ عدم اعتماد پہلے خود ہی کر چکے ہیں، یعنی یو ٹرن لینے کا تو ماہر ہے نا یہ آدمی۔ اور دوسری بات عمران خان کے لیے بری خبر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج ایک تصویر بلکہ کل رات کو میرے پاس آئی اور مجھے اس تصویر کو دیکھ کے گانا یاد آ گیا، اور وہ کیا تھا گانا پتہ نہیں، یہ لال رنگ وہ کبھی مجھے نہ چھوڑے گا۔ وہ میاں صاحب کی تصویر تھی، وہ لال رنگ کا پاجامہ پہنا ہوا ہے، وہ اسی ٹائپ کے دقیانوسی جوتے پہنے ہوئے ہیں، مفلر پہنا ہوا ہے، اور اوپر ایک لائٹ کلر کا کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، اور وہ جیسے نہیں ہم رخصتی کے لیے تیار ہیں میاں صاحب رخصتی کے لیے تیار ہیں کہ آج انہوں نے نکلنا ہے وہاں سے 11 تاریخ کو بدھ کے دن، اور وہ نکلیں گے، لیکن وہ نکل کے کہاں جائیں گے؟ سعودی عربیہ جائیں گے، یو اے جائیں گے، قطر جائیں گے، وہاں پہ کیا کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے سب سے بڑی امپورٹنٹ، کہ یو اے کے حکمران محمد بن زائد جو ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کو ملنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ میں آپ کو کنفرم خبر تو نہیں میں آپ کو بتا رہا، یہ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، آپ بھی ویٹ کریے گا، میں بھی ویٹ کرتا ہوں، لیکن میری سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے مسئلے چل رہے ہیں، یہ اسرائیل کے، حماس کے، حزب اللہ کے، ہم یہاں پہ وہ لال پری کو ملیں گے۔ اب وہ لال پری جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے جا رہی ہے کہیں پہ، لیکن بہرحال اس وقت پہلے آ جائیں اس پہ، دوسرے پہ آ جائیں۔ عمران خان جس کے حوصلے تو بلند تھے اور وہ چاہ رہا ہے کہ جی اس پہ کسی سائفر کیس میں فرد جرم ہی نہ آئی ہو، لیکن وہ ہونے والی ہے۔ سائفر کے کیس بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے، 22 کے قریب اس کیس میں گواہوں کی ایک پوری چین ہے، چلان جمع ہو چکا ہے۔ عمران خان ابھی تو نہ چارج شیٹ پہ دستخط کر رہا ہے، نہ ہی چلان کی کاپیاں لے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ٹرائل ہو ہی نہ، دوبارہ سے ڈیلے ٹیکٹکس۔ مین وائل عمران خان نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اب وہاں پہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جی خصوصی عدالت کے 9 اکتوبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور فرد جرم عائد کرنے سے روکا جائے، جبکہ اسی اسلام آباد کورٹ کے اسی جج صاحب پہ وہ عدم اعتماد پہلے خود ہی کر چکے ہیں عمران خان، یعنی یو ٹرن لینے کا تو ماہر ہے نا یہ آدمی، بلکہ نہ صرف عدم اعتماد کر چکے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ ان جج صاحب کے خلاف کیمپین خوفناک چلا چکے ہیں۔ اب انہی جج صاحب سے ہاتھ جوڑ کے انصاف مانگ رہے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس کیس کا ٹرائل شروع ہوا تو پھر جیسے جیسے گواہوں کو سنا جائے گا نا، ثبوت سامنے آتے جائیں گے، آخر میں سزا بھی ہوگی۔ ایک اور چیز جو اس کیس کے حوالے سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عمران خان اور ان کی کابینہ جھوٹ بولتے رہے کہ سائفر کو انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیا۔ سائفر کو کبھی ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا۔ تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ سائفر کیا کہا، کیونکہ عمران خان کے وکلاء کا تو سارا موقف یہ ہے کہ جب ڈی کلاسیفائی ہو گیا تو کیس ختم۔ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ لال پری تو ابھی چلے گی لنڈن سے اپنی فلائٹ لے گی، اس میں پتہ نہیں مینیو بھی ہوگا، اس میں پائے بھی ہیں، نہاری بھی ہے، مینیو کا پتہ چلے گا تھوڑی دیر کے بعد جو جہاز کے اندر ہے۔ لیکن یاد کریں کہ 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے انوائٹ کیا عمران خان، اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، اور عمران خان کو انوائٹ کیا اور بڑا ساروں نے حملے کر دیے اس کو، خاص طور کس نے کیا؟ وہ ہماری رانی مریم نواز نے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو یا اسٹوڈنٹ باڈیز کو یا یونیورسٹیز کو، کالجز کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پولیٹیکل لیڈرز کو بلائیں اور ان سے سپیچ کروائیں اور اسٹوڈنٹس کے ناپختہ ذہن جو ہیں ان کو پختہ کروا دیں ان کی سوچ میں، اور یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اور ایک یعنی آپ یاد کریں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کتنا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے بھی کیا تھا، میں مان رہا ہوں میں نے بھی کیا تھا کہ عمران خان کو وہاں پولیٹیکل سپیچ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب محترمہ جا رہی ہیں وہاں پہ، اب یاد کریں اس وقت وی سی کو بھی فارغ کر دیا تھا اس چکر میں کہ جی انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کیا۔ اب گورنمنٹ کالج کا ایک اور دعوت نامہ سامنے آیا جس میں انہوں نے مریم نواز کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور طالب علموں کو علم دیں کہ وہ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ علم دیں گی میڈم جان، ٹھیک ہے، اب ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ علامہ اقبال سے متعلقہ اور نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے مریم نواز نوجوانوں سے خطاب کریں گی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں جب یعنی
پہلے کوئی اور خطاب کرتا تھا تو ان کے مطابق مریم نواز کہتی تھی کہ سیاسی لوگوں کو اداروں میں نہیں آنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کے اداروں میں. تو اب اس کے خلاف یاد کریں وی سی کے خلاف کارروائی کا بھی انہوں نے کہا تھا. اب کیا وہی مریم نواز اپنے اوپر یہی اصول اپنائیں گی جو انہوں نے عمران خان کے لیے سیٹ کیا تھا، یا وائس چانسلر کے خلاف دوبارہ سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کریں گی، اور کیا وہاں پہ جانے سے انکار کریں گی؟ تب یہ دیکھتے ہیں. یہ ویسے بھی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک ایسا سیاستدان جو سونے کا چمچہ نہیں پورا کٹلری سیٹ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے، کسی مقابلہ نہیں کیا، کبھی وہ میڈیکل کالج میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ کہیں چلا جاتا ہے، کبھی وہ لیڈر بن جاتا ہے، وہ اقبال کے فلسفے کے بارے میں لوگوں کو بتائے گا. کمال ہے. یعنی ہماری جو پاکستان سٹڈیز ہے وہ کتنی کو ڈسٹورٹڈ ہو سکتی ہے اور کتنا ہم نے اس کے ساتھ ظلم کرنا. لیکن وہ لال پری کی تصویر آ گئی لشکاریں مارتی ہوئی، جس میں آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ایکشن تو دیکھیں. یہ آپ کے سامنے تصویر ہے، کیسے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی جگہ دھمال ڈالنے جا رہے ہیں میاں صاحب. بہرحال میرا خیال ہے لندن سے ان کی آخری تصویر ہوگی، اور 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی وہ پاکستان کی جانب روانہ تو ہے، اور پاکستان میں پی ایم ایل این کے مطابق ان کے استقبال کی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی. نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو منشور نہیں دینا، کھانے کا مینیو دینا ہے. ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ قورمہ ہوگا، چکن قورمہ ہوگا، بریانی ہوگی، دیکھیں ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا. 40 سے 50 ہزار لوگوں کا کھانا اس کا انتظام کیا جا رہا ہے. اس پہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کا خرچہ ہے. 50 لوگوں پہ ایک گروپ مقرر کیا جا رہا ہے جو 21 اکتوبر کو کھانا تقسیم کرے گا، اور جن ڈبوں میں کھانا تقسیم ہوگا ان پہ میاں صاحب کی تصویریں بھی لگائی جائیں گی، تاکہ لوگ جو ہے وہ قائد کی تقریر سنیں گے، مزے کی بوٹی کھائیں گے، لبیک کہیں گے اس پہ. اور تو اور 3-4 نغمے بھی تیار کیے گئے ہیں یعنی میاں صاحب کے او بگت کے لیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2 باتیں ہونے والی ہیں. ایک میاں صاحب کو جھٹکا پڑنے والا ہے، وہ کتنے دن پہلے بات پڑے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جھٹکا پڑنے والا ہے. اور دوسری بات عمران خان کے لیے بری خبر ہے. عمران خان کو اگلے چند دنوں میں میرا خیال ہے کہ سزا ہو جائے گی، اور یہ سزا لمبی سزا ہوگی، یہ تھوڑی بہتی سزا نہیں ہوگی. اور اب اس طرح کے جوکرز جو ملک کی سالمیت سے کھیلتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے، ان کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن میاں صاحب ابھی کیوں آ رہے ہیں؟ میاں صاحب کیوں آ رہے ہیں ابھی؟ الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ جنوری میں نہیں ہو رہے. جنوری میں الیکشن. تو اگر مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے تو میاں صاحب کو نہیں پتا ہے اس بات کا. بالکل پتا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ آ رہے ہیں، اور اگر آ رہے ہیں تو کس سے ڈیل کر کے آ رہے ہیں؟ اس کا جواب تو آپ لوگ ہی دیں گے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.